میری کچھ دن پہلے اویس اقبال صاحب سے ایک نشست ہوئی تھی. آپ اویس اقبال صاحب کو جانتے ہیں, وہ خود کو مولے دین کے امام کہتے ہیں. تو انہوں نے بہت سارے سوالات اٹھائے. تو مجھے خوشی یہ تھی کہ اگرچہ انہوں نے مجھ پہ کافی تابڑ توڑ حملے کیے جو کہ وہ کرتے ہیں, لیکن خوشی یہ تھی کہ چلو ان کے سوالات آ گئے ہمارے سامنے, تو ایٹ لیسٹ ہمارے جو علماء ہیں ان کو موقع ملے گا کہ وہ ان کو ایڈریس کریں, ان کے جواب دیں اور لوگوں کو مطمئن کر سکیں. تو ان کے سوال کچھ تھے, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ خدا تو نظر نہیں آتا, تو ان کا بھی یہ سوال ہے کہ خدا نظر کیوں نہیں آتا؟ سر ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ کم از کم جو مبینہ چاروں الہامی کتابیں ہیں اور جو ادیان ابراہیمی ہیں اور جو دنیا کا ہر مذہب جو ہے جو کہ اس وقت آرگنائزڈ ریلیجن ہے, اس کے اندر جو بھی ہستی اپنے آپ کو خالق کہہ کر اس اپنا تعارف کرواتی ہے, کم از کم وہ اس کائنات کی خالق نہیں ہو سکتی جس کا جو پھیلتا ہوا حجم ہے وہ 93 ارب نوری سالوں سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, بگ بینگ کی وجہ کیا تھی, بگ بینگ سے پہلے کیا تھا, زمان و مکان کی تخلیق سے پہلے کیا تھا, یہ وہ سوالات ہیں ملک صاحب جو سائنس کی ہولی گریل ہیں اور ہمیں اب تک ان سوالوں کے جواب نہیں ملے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے تحقیق کا دروازہ بند کر دیا ہے, ہمارے پاس کوئی نیا ایویڈنس آئے گا تو ہم اپنی آنکھیں جو ہیں بند کر لیں گے. لیکن اس بات پر ہمیں اطمینان ہے کہ کم از کم جو ادیان جو ہمارے پاس نون ریلیجنس ہیں ان کے جو خدا ہیں, ان کے جو بھگوان ہیں, ان کے جو گاڈس ہیں, کم از کم وہ اس یونیورس کے کریٹر نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہ مسئلہ سالو کرنا ایک بہت کمپلیکس کام ہے نا ملک صاحب, کہ زمان و مکان کی تخلیق سے پہلے جو خالق تھا وہ خود کس زمان و مکان کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے, کیونکہ جو چیز بھی زمان و مکان سے ماورا ہوتی ہے نا سر, وہ ہوتی نہیں ہے. آپ کیسے سادہ سا سوال ہے, کیسے اس کا جواب دیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دو ہی امکانات تھے. ایک امکان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرتے کہ میں دنیا بنا رہا ہوں اور میں نظر آؤں گا کہ میں دنیا بنائی ہے اور میں دنیا چلا رہا ہوں. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ جو اب ہے کہ اس نے دنیا بنائی لیکن وہ نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. پہلی صورت میں جو مسئلہ پیدا ہوتا وہ یہ تھا کہ دنیا پہ امتحان نہ رہے. اس نے اصل میں جس چیز کو پسند کیا وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی دنیا بنائے کہ جس کے حسن, خوشی, اطمینان, ایکسائٹمنٹ وہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے, اور وہ ہمیشہ کی دنیا. ٹھیک ہے. لیکن اس نے یہ طے کیا کہ اس دنیا میں جو لوگ آئیں ان کی خوشی اور اطمینان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس احساس کے ساتھ آئیں کہ ہم نے یہ دنیا اپنے عمل, اپنی پرفارمنس سے حاصل کی ہے, ہم نے یہ جیتی ہے. ٹھیک ہے. ہم نے اس کو پایا ہے اپنی پرفارمنس کے نتیجے میں. ٹھیک ہے. اس وجہ سے اللہ نے اس سے پہلے ایک اور دنیا بنائی. ٹھیک ہے. وہ یہ دنیا کی زندگی ہے جس میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک امتحان ہی ہے. تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس امتحان میں ڈالا وہ یہ ہے کہ انسان عقل اور عمل دونوں میں دیانتدار ہو جائے. ٹھیک ہے. یعنی عقلی طور پر بھی بالکل سچا ہو جائے اور عمل کردار میں بھی بالکل سچا ہو جائے. ٹھیک ہے. اور اس رب کو پہچانے کہ جو نظر تو نہیں آ رہا مگر اس کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں. اگر آپ اپنے ذہن کو کھلا رکھ کر اس رب کی نشانیوں کو دیکھ کر اس تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو وہ راستہ مل جائے گا. مگر کسی وجہ سے آپ ضد کریں گے, آپ آنکھیں بند کر لیں گے, آپ کو راستہ نہیں ملے گا. میں اویس صاحب پر کوئی الزام نہیں لگا. میری دعا ہے کہ اگر وہ دیانتدار انسان ہے, اور میں پوری امید ہے کہ وہ دیانتدار انسان ہے, تو اسی دین پر, خدا پر, آخرت پر تنقید کرتے کرتے انشاءاللہ ان کو راستہ نظر آ جائے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ساری مخلوقات تو اللہ کی ہیں, اللہ نے خود بنایا انسان کو, اور پتہ بھی ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اس کے باوجود ایک امتحان ہے کس چیز کا, یعنی پتہ بھی ہے کہ اس بندے نے اچھے عمل کرنے ہیں, اس نے اچھے نہیں کرنے ہیں, اس نے جنت میں جانا ہے, اس نے نہیں جانا, اس کے باوجود امتحان چل رہا ہے. کیا فائدہ ہے اس امتحان کا؟ اگر آپ کے خدا کو پہلے سے نتیجہ معلوم ہے, ایگزیکٹ نتیجہ, تو اس کے بعد ٹیسٹ لینا تو ایک حماقت ہوئی نا ملک صاحب. کیا آپ اپنے اختیار کو بروئے کار لا کر
فرض کریں کہ خدا کو پتا ہے کہ آپ دوزخ میں جائیں گے جب آپ پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے، کیا آپ اپنے اختیار کو بروئے کار لا کر خدا کے علم کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ اگر آپ اپنے عمل سے خدا کا علم تبدیل نہیں کر سکتے تو آپ مجبور محض ہیں، اور اگر کر سکتے ہیں تو پھر اس کے پاس قطعیت کے ساتھ مستقبل کا علم موجود نہیں ہے۔ ملک صاحب، اتنا بے بس خدا ہے تھیولوجی کا۔ اصل میں دو چیزیں معلوم ہے نا اللہ تعالیٰ کو، یہی نہیں معلوم کہ اس نے جنت میں جانا ہے جہنم میں جانا ہے، یہ اللہ کو نہیں معلوم، یہ بھی معلوم ہے۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اور چیز بھی معلوم ہے، ٹھیک ہے، اور وہ یہ معلوم ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہے اس لیے کہ اس نے اپنی آزادانہ مرضی سے صحیح رویہ اختیار کیا، جبکہ برائی کر کے وہ دنیا میں اپنی منمانی کر سکتا تھا، ٹھیک ہے، اور بروں کے بارے میں وہ یہ جانتا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، اور اس لیے جائیں گے میں نہیں بھیجوں گا، اپنی آزادانہ مرضی سے وہ فیصلے کر کے جہنمی بنیں گے۔ یہ جو ہے نا معاملہ کہ میں نے جو بیان کیا، اس میں یہ سوال کر سکتے ہیں وہ ایسا کہ بھائی یہ تو آپ نے بات بڑی پیچیدہ کر دی، وہ یہ بھی جانتا ہے وہ بھی جانتا ہے، یہ کیسے کرے؟ تو ان کو میں یہ ادب سے کہوں گا کہ بردر، اگر ہم اس ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، تھوڑی سی پیچیدگی ہوگی نا۔ اس کو ہم کیسے جانتے ہیں؟ اس کو ہم جانتے ہیں اس کی صفات سے، ٹھیک ہے، وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ حکمت رکھتا ہے، جی، یہ ساری اس کی جو صفات ہے، یہ تو چند میں نے بتائی نا، جی، ساری صفات ساری کی ساری پرفیکٹ ہے، مکمل ہے۔ بالکل صحیح، آپ یقین جانیں یہ میں کہہ رہا ہوں جی، یہ میرے تصور میں نہیں آتی، اس لیے کہ میں اتنا چھوٹا ہوں کہ میرے لیے اپنے رب کی ان صفات کے مکمل ہونے کا ایک ذہن میں پورا تصور آ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری اور بات سن لیں کہ نہ صرف یہ کہ اس کی ساری صفات مکمل ہیں، جی، اس کی ساری صفات بیک وقت کار فرما ہے، ٹھیک ہے، وہ اسی وقت رحمان و رحیم بھی ہے اور قہار و جبار بھی ہے، ٹھیک ہے، اسی وقت وہ تمام علم بھی رکھنے والا ہے اور انصاف کرنے والا بھی ہے۔ بالکل صحیح، اب ذرا یہ دیکھیں کہ اس کا علم مکمل ہے، جی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ مستقبل کو جانتا ہے، ٹھیک ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کون جہنم میں جائے گا، کون جنت میں جائے گا، اور کون جہنم میں کیوں جائے گا اور کون جنت میں کیوں جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ انصاف میں بھی مکمل، ٹھیک ہے، اس لیے جو جنت میں جائے گا وہ بھی ڈیزرو کرے گا، ٹھیک ہے، اس کی طرف سے کوئی اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے، جہنم میں جائے گا وہ بھی ڈیزرو کرے گا، اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک تو ہے، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بڑا اچھا جواب آپ نے دیا۔ آخری سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ 2 دھاڑ والا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس بچے بیچارے کا کیا قصور ہے، اور کیا کوئی خدا ایسا کر سکتا ہے؟ ملک صاحب، 2 دھڑ اور 1 سر والا بچہ جو پیدائش کے کچھ گھنٹے بعد اتنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، وہ آپ کی رائے میں پیرنٹس کے اس امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے جو کہ جس کا نتیجہ آپ کے اللہ کو پہلے سے معلوم ہے؟ خدا ہی ایسا کرتا ہے، ایٹ لیسٹ 2 وجوہات کی بنا پر۔ اللہ کی تو حکمتیں پتہ نہیں کتنی ہیں۔ ایک وجہ تو بڑی واضح ہے، اور یہ وہی وجہ ہے اصل میں جو کیا خوبصورت بات کی مسیح علیہ السلام نے، جی، کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ اللہ نے اندھے لوگ کیوں پیدا کیے، تو انہوں نے جواب دیا کہ آنکھیں رکھنے والوں کو دکھانے کے لیے۔ واہ، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ میرے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ یار یہ آنکھیں جو ہیں بہت بڑی نعمت ہے، تو یہ میں جب کسی اندھے کو دیکھتا ہوں تو یہ احساس بہت بڑھ جاتا ہے۔ رائٹ، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے 2 دھڑ والا بچہ پیدا کیا تاکہ 1 دھڑ والے بچے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے وہ ایسا ہی کریں گے، جی، اس کا کیا قصور ہے؟ بھائی صاحب مجھے بڑے پسند ہے آنیسٹلی، ویسے ٹھیک ہے، کاش کہ وہ باتیں ذرا نرمی سے کریں اور باتیں سنیں۔ جی، میں دل سے کہہ رہا ہوں میری جان اس بات کو سمجھ لو، جی، ہمارے رب نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، اگلی دنیا جو اس نے بنائی ہے اس کو سمجھے بغیر نہ تم اس دنیا کو سمجھ سکتے ہو نہ اپنے رب کو سمجھ سکتے ہو۔ اس 2 دھڑ والے کو جو وہ جنت دے گا، جو اس کو خوشی دے گا، جو اس کو اطمینان دے گا، وہ یہ کہے گا اس کو دیکھ کے، میں ایسے امیجن کر رہا ہوں کہ کاش میرے 4 دھڑ ہوتے، رائٹ، تو اللہ تعالیٰ تو آخرت میں نوازے گا، دنیا میں تو امتحان ہے، ٹھیک ہے، والدین کا بھی امتحان ہے، بالکل صحیح، ظاہر ہے بہت بڑا امتحان ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، اور آپ یقین جانیں
اس طرح کے واقعات حادثات کے نتیجے میں جی انسان اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا پتہ کیا جی میں بھی ایک چھوٹا موٹا ویسا کی طرح کا تو نہیں، چھوٹا موٹا دہریہ تھا، میں ٹین ایجر تھا، اچھا میرے والد صاحب فوت ہوئے، ختم ہو گیا سب۔ جب میں نے غور کرنا شروع کیا، سر میں بہن پہ نہیں الزام لگا، میں اپنے بارے میں جی آدمی نان سیریس ہوتا ہے، جی دنیا کی عیاشی چاہتا ہے، ادھر ادھر کے خیالات جی اس کو متاثر کرتے ہیں، جی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن کو سنجیدگی سے نہیں پڑھتا۔ ٹھیک ہے اور ویسے اس میں تو ہمارے اپنے لوگوں کا بھی بڑا رول ہے۔ True. تو جب آپ اس طرح سے دین کو سمجھیں گے انہی حادثات کے نتیجے میں جی اور صحیح طرح سے سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اطمینان دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، اگرچہ کچھ سوالات اور بھی تھے جس میں خاص طور پہ نیکسٹ ہم نشست میں انشاءاللہ کریں گے کہ سورہ نساء میں جو مارنے کا، عورتوں کو مارنے کا حکم ہے یا اس طرح کے کچھ سوالات ہیں مولدین کے، ان کے جوابات آپ سے لیں گے۔ خواتین حضرات اجازت دیں، اللہ حافظ۔